بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم نیا لیکچر اسٹارٹ کرتے ہیں انڈر دا ہیڈنگ بیسک اکاؤنٹنگ لیکچر 6.1. ٹھیک ہے جی. اب اس کے اندر یہ رولز آف ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ ہیں، اور یہ جو ہے آپ کا ماڈرن جو ہے یا امریکن اپروچ جسے کہتے ہیں وہ پہلا ہے. یہ دو اپروچز ہیں، ایک تو امریکن اپروچ کہلاتی ہے جسے ہم ماڈرن اپروچ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور دوسری جو ہے ٹریڈیشنل اپروچ کہلاتی ہے جو کہ برٹش اپروچ ہوتی ہے. اب آپ یہی یاد رکھیے گا کہ ہمارے ہاں جو ہے پہلے یہ چیزیں پڑھائی جاتی تھیں کوئی 45 سال پہلے جو ہے برٹش اپروچ کو جو ہے نا پڑھایا جاتا تھا، سمجھایا جاتا تھا. لیکن پھر آہستہ آہستہ جو ہے پچھلے حال میں 30-35 سال سے ہم ماڈرن اپروچ کی طرف چلے گئے. اٹ از فار ویری ایزی. جو ہے امریکنس نے جو ہے یہ جو ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کے رولز جو ہیں بہت آسان کر دیے ہیں، اور بہت ہی جو ہے 10 منٹ میں سمجھ میں آ جاتے ہیں سب کے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ فائنینشیل جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ کین بی کلاسیفائڈ انٹو 2 ٹائپس آف اپروچز. جو بھی فائنینشیل ٹرانزیکشن آپ کی ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ٹرانزیکشن کا مطلب ہے کہ چیزوں کو تبادلہ ہونا، تو اور اس کو پھر بزنس بکس میں ریکارڈ کرنا. تو یہ جو ہے چیزوں کا تبادلہ تو جو ہے نا ہم اس میں بھی کر لیتے ہیں کہ نارمل جو ہے جو ہماری لائف ہوتی ہے اس میں. لیکن یہ جو ہے بزنس کی ٹرانزیکشن کے متعلق جو ہے نا یہ گفتگو ہو رہی ہے ٹوٹل. تو اس کی دو اپروچز ہوتے ہیں. پہلا اپروچ ہمارے پاس یہ ہے جو کہ ماڈرن یا امریکن اپروچ کہلاتا ہے. تو ماڈرن اپروچ جو ہے وہ آلسو نون ایز امریکن اپروچ. اس اپروچ میں اس جو ڈیولپ ہوئی، انہوں نے پورے اکاؤنٹنگ کی جو ٹرانزیکشنز ہیں رائٹ، تو پوری اکاؤنٹنگ کی ٹرانزیکشنز کو نارملی جو ہے ہم 5 جو ہے ہیڈز میں لے کے جاتے ہیں. 5 ٹھیک ہے، 5 ہیڈز میں لے کے جاتے ہیں. لیکن جب آپ تھوڑا سا ڈیپ اسٹڈی ان کو کرو گے تو یہ جو ہے 6 ہیڈز آف اکاؤنٹس میں اس کو لے کے جاتے ہیں. نارملی 6 جو چھٹا جو ہے ہیڈ آف اکاؤنٹ جو ہوتا ہے وہ ابھی ہم دیکھیں گے، وہ ڈسکس نہیں کیا جاتا لیکن بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ کنٹرول ہوتا ہے کیپٹل کا، اس وجہ سے اس کو ڈسکس نہیں کرتے ہیں. تو بنیادی طور پر جو ہے آپ کا جو اسٹرکچر ہے وہ یہاں تک جو ہے یہ جو ہے اس کو ڈسکس نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے، اس چیز کو یہ 5 آپ کے جو ہے نا 1 2 3 4 5، تو پوری جو ہے اکاؤنٹنگ آپ کی امریکن اپروچ کے حساب سے یا ماڈرن اپروچ کے حساب سے 5 ہیڈز میں جو ہے آپ کی ڈیوائیڈ ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر انکریز ہوگا، اور انہوں نے ان 5 ہیڈز کو یا 6 ہیڈز کو جو ہے انہوں نے جو ہے ڈیوائڈ کر دیا ہے کہ بھائی ان میں سے جو بھی ہے یا تو انکریز ہوگا یا پھر ڈیکریز ہوگا. تو اس کے حساب سے انہوں نے ایک ٹیبل جو ہے ڈرا کر دیا، اور یہ ٹیبل جو ہے بہت ہی اب ہر جگہ استعمال ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو ہے برٹش جو ہے جو اپروچ ہے اس کو نہیں پڑھایا جاتا، نہ اس کو فالو کیا جاتا ہے. بٹ وہ جو اپروچ ہے دیٹ از فار مور امپورٹنٹ، کیونکہ جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو جب آپ لفظ کریں گے وائی یہ کیوں ہو رہا ہے تو پھر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا کہ ایسٹ کیا ہیں؟ یہ ریسورسز ہیں، ذرائع ہیں آپ کے اونڈ بائی اے بزنس، جو کہ بزنس کے ہوتے ہیں، دیٹ ہیو اکنامک ویلیو، اور جن کی ایک اکنامک ویلیو ہوتی ہے، مطلب ایک قدر و قیمت ہوتی ہے اس کی. اینڈ یو کین کنورٹ انٹو کیش،
اور آپ اس کو کیش میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اکنامک ویلیو کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کوئی ویلیو ہے, ٹھیک ہے, اور آپ اس کو کیش میں کنورٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل لینڈ, بلڈنگ, کیش, وہیکلس, فرنیچر اینڈ فکچرز, آفس اکوپمنٹ, کمپیوٹرز اینڈ سو آن. ٹھیک ہے, تو یہ تمام چیزیں جو ہیں, یہ تمام جو ہیں وہ آپ کو یہ ریسورسز کہلاتے ہیں, یہ والے. ٹھیک ہے, اور ریسورسز ہم اکثر جو ہے نا آگے جب لیکچر بات کریں گے تو اکثر یہ میں کہوں گا کہ ریسورسز ایسٹ کیا ہیں, ریسورسز اونڈ بائی دا بزنس. ٹھیک ہے, ریسورسز اونڈ بائی دا یعنی کہ بزنس ہم پہلے دیکھ چکے ہیں یہ ذرائع ہیں, یعنی کہ یہ مدد دے رہے ہیں, بزنس کرنے میں مدد دیتے ہیں, انکم جنریٹ کرنے میں یہ مدد دیتے ہیں. بہت امپورٹنٹ ہیں یہ کسی بھی بزنس کے لیے. دوسری انہوں نے اس کو ڈیوائڈ کیا کہ یہ لائبلٹیز ہیں. اب لائبلٹیز کیا ہوتی ہیں کہ وہ رقوم جو آپ کو کسی دوسرے شخص کو دینی ہیں. اب یہ جو شخص ہے یہ بزنس بھی ہو سکتا ہے اور کوئی انڈیویجول پرسن بھی ہو سکتا ہے. صحیح ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر. یعنی کہ لائبلٹی آپ اگر آپ نے سیلری نہیں دی ہے تو یہ بھی آپ کی لائبلٹی ہے. ٹھیک ہے, دو کہ وہ جو شخص ہے وہ آپ کے پاس جاب کر رہا ہے, رائٹ, تو وہ انڈیویجول پرسن ہو گیا جو آپ کو دینا ہے. یہ انڈیویجول میں یہاں لکھ دوں, انڈیویجول پرسن بھی جو ہے نا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی بزنس فرم بھی ہو سکتی ہے آپ کی, کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کا. تو جو بھی اماؤنٹ آپ کو دینا ہے فیوچر کے اندر کسی بھی شخص کو, کسی بھی ادارے کو, وہ آپ کی جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں, قرضے ہوتے ہیں آپ کے. قرضوں کو اکاؤنٹنگ ٹرمینالوجی میں ہم لائبلٹی کہتے ہیں. اب جیسے یہاں پہ ہم نے لکھ دیا ہے اکاؤنٹس پیبل ہیں, اکاؤنٹس پیبل کا دوسرا نام ٹریڈ کریڈیٹرز ہے. یا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سیلریز, رینٹ ہے, الیکٹریسٹی ایکسپینس ہے, اگر پے نہیں کیا ہے آپ نے پے کرنا ہے, ٹیلی فون ایکسپینس پے کرنا ہے آپ نے. صحیح ہے, تو وہ لائبلٹی ہو گئی. یعنی کہ وہ تمام, یہاں پہ ایکسپینس اور اس کی بات نہیں ہو رہی ہے, وہ تمام پیسہ جو کہ آپ نے دوسرے شخص کو دینا ہے یا فرم کو دینا ہے. ٹھیک ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, irrespective کہ بس یہ کچھ بھی کوئی بھی اماؤنٹ ہو سکتی ہے, یہ یاد رکھیے گا. چاہے وہ ایکسپینس کے اگینسٹ ہو, چاہے وہ آپ نے کسی سے ادھار مال لیا ہو, ایکس وائی زیڈ, رائٹ. تو لائبلٹی ہو گئی. اب انہوں نے تیسرا جو ہے کیٹیگرائز کیا کہ ایکوٹی. ایکوٹی انہوں نے کہا کہ ایسٹ میں سے لائبلٹی نکل جائے گی تو وہ ایکوٹی ہوگی. اور ایکوٹی کیا ہوتی ہے, ایکوٹی جو ہے نا آپ کا ہوتا ہے کیپٹل. ایکوٹی آپ کی جو ہے نا کیپٹل ہوتی ہے. یہ پہلے لیکچر میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے نا ایسٹ میں سے آپ لائبلٹی نکال لیں گی تو جو بھی اماؤنٹ بچ جائے گا وہ جو ہے ایکوٹی ہوگا. ایکوٹی مطلب وہ شیئر ہوگا. شیئر کس کا ہوگا, کس کا حصہ ہوگا, اونر کا, جس کو ہم کہتے ہیں اکاؤنٹنگ میں کیپٹل. اس کے بعد جو ہے چوتھا جو ہے آپ کے پاس یہاں پہ یہ 1, یہاں پہ یہ 2, یہ 3. اب آتے ہیں نمبر 4 پہ, انکم اینڈ ریونیو. انہوں نے کہا انکم جو ہے وہ کیش جو ہے ارنڈ ہوتا ہے, حاصل ہوتا ہے فرام سیلز اینڈ سروسز, جو کہ آپ چیزیں بیچتے ہیں یا اپنی سروسز دیتے ہیں. یہ ہم ٹائپس آف
پتہ نہیں کون سا ہم نے کیا تھا نا، فرمز اور بزنس، ٹائپس آف بزنس کے اندر ہم یہ چیز دیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، ٹریڈنگ، سروس اور مینوفیکچرنگ. تو وہ بھی مینوفیکچرر بھی مال بنا کے سیل کرتا ہے. تو مینلی جو ہے نا دو ٹائپ آف آپ کی انکم ہوتی ہیں، یا تو سیل سے ہوتی ہے یا سروسز سے ہوتی ہے، اور اس سے آپ کیش جنریٹ کرتے ہیں، کیش ارن کرتے ہیں. تو یہ آپ کی انکم یا ریونیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کہا یہ چوتھا ہو گیا. اور پانچواں جو ہے آپ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ایکسپینس، یعنی کہ خرچے. ٹھیک ہے، خرچے سے کیا مراد ہے کہ وہ تمام کاسٹ دیٹ اکر ڈیورنگ دا بزنس آپریشن، یعنی کہ وہ جو بھی آپ کی کاسٹ انکرڈ ہوئی ہے بزنس آپریشن کو کرنے میں، یعنی بزنس کو کرنے میں کوئی نہ کوئی تو کاسٹ ہوگی نا. آپ آفس چھوٹا سا لیتے ہیں تو اس کا رینٹ دیتے ہیں. اگر آفس رینٹ پہ نہیں ہے تو آپ الیکٹریسٹی تو دیتے ہی ہیں. وہاں پہ ٹیلی فون ہوگا، وہ ٹیلی فون ایکسپینس دیتے ہیں. وہاں پہ اگر کوئی گیس کا کنیکشن لیا ہوا ہے تو گیس وہ دیتے ہیں. وہاں پہ کوئی چوکیدار آپ نے رکھا ہوا ہے تو آپ چوکیدار دیتے ہیں. اگر کوئی بندہ خرید و فروخت کے لیے جا رہا ہے تو ٹریولنگ دیتے ہیں، جس کو کنوینس بھی کہتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، تو وہ یہ تمام ایکسپینس تو ہو رہے ہیں. جب آپ کوئی چیز خرید رہیں گے تو پرچیزز آپ کا ایکسپینس ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کوئی چیز پین، پینسل، کاغذ، قلم، یہ سب خریدتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، تو یہ سپلائیز میں آ جاتا ہے. یہ تمام کاسٹ آپ کو دے رہی ہوتی ہیں ایک بزنس کو چلانے کے لیے. اور یہ جو تمام کاسٹ ہوتی ہے بزنس کو چلانے کے لیے، اس کو ہم کہتے ہیں ایکسپینس. یہاں پہ جو چھٹا جو ہے انہوں نے بولا ہے وہ وڈراول ہے، یعنی کہ ڈرائنگ. لیکن جنرلی اسپیکنگ جو ہے اس کو ہم 6 ہیڈ آف اکاؤنٹ اس کو نہیں کنسیڈر کرتے. تو ہمارے جو مین ٹائپس آف اکاؤنٹ ہیں وہ 5 ہی ہیں. 1 ایسٹ، 2 لائبلٹی، تیسرا اکویٹی یا کیپٹل، چوتھا انکم ریونیو، اور پانچواں ایکسپینس. یہ 5 ہیڈ آف اکاؤنٹ ہیں. چھٹا ہیڈ آف اکاؤنٹ جو ہے وہ چونکہ ابھی آپ پروپرائٹر کی اکاؤنٹنگ کر رہے ہیں اور نیکسٹ ایئر آپ پارٹنرز کی اکاؤنٹنگ کریں گے، تو وہاں پہ جو ہے یہ کیا ہے، وڈرائنگ یہ ضرور آئے گا ہر سوال میں، ہر جگہ جو ہے کہ آنر نے وڈرا کیا. تو یہ چیز اس وجہ سے یہاں پہ لکھ دی گئی ہے کہ ڈرائنگ کا بھی کانسیپٹ جو ہے نا تھوڑا سا ہل جاتا ہے، یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو ایکچولی ڈرائنگ جو ہے وہ کنٹرا ہے کیپٹل کا کنٹرا ہے، جو کہ کیپٹل کی اماؤنٹ کو کم کرتا ہے. اٹ سیلف ڈرائنگ از نتھنگ. ٹھیک ہے، ڈرائنگ از نتھنگ. یہ جو ہے جب بھی کیپٹل میں کمی ہوگی تو کیپٹل جو ہے ڈیبٹ ہوگا، اور جب بھی کیپٹل کی انکریز ہوگا تو کیپٹل کریڈٹ ہوگا. لیکن سمجھانے کے لیے جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی آپ میں نے لیکچرز ریکارڈ کیے ہوئے ہیں، تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اکاؤنٹنگ ایکویشن جو ہے جو ہم سالو کر رہے ہیں، تو اس میں ڈرائنگ یا ہم جنرل بنا رہے ہیں، تو اس کے اندر میں اسی طریقے سے سمجھا رہا ہوں آپ لوگوں کو، تاکہ بنیاد جو ہے بیسک آپ کی سمجھ میں آ جائے لفظ ڈرائنگ کی کہ کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو بنیاد جو ہے صرف یہ 5 اکاؤنٹ ہیں، یہ 5 ہیں. ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ دیے ہوئے ہیں. اب یہاں پہ انہوں نے ایک ٹیبل بنا کے رکھ دیا ہے کہ جناب ٹائپس آف اکاؤنٹ کیا ہوتے ہیں، کہ یہ وہی جو ابھی ڈسکس کیے ہیں، ایسٹ، لائبلٹی، کیپٹل، ریونیو اینڈ ایکسپینڈیچر. تو ہمارے پاس جو ہے، ایک منٹ، ہاں میں سمجھا کہ میرا تھوڑا جو ہے نا ہاتھ لگا تو مے بی کیمرہ کہیں ہل تو نہیں گیا، چھوٹا سا ہے. اچھا جی، تو ایسٹ اگر انکریز ہوتا ہے تو ڈیبٹ ہوتا ہے،
ایسٹ اگر ڈیکریز ہوتا ہے تو کریڈٹ ہوتا ہے. یہ انہوں نے ایک رول بنا دیا امریکنس نے. لائبلٹی ڈیکریز ہوتی ہے تو ڈیبٹ ہوتی ہے اور لائبلٹی انکریز ہوتی ہے تو کریڈٹ ہوتی ہے. یہ امریکنز نے رول نہیں بنایا بلکہ یہ لوکا صاحب نے ہی سارے رولز کو ڈیفائن کر کے چلے گئے تھے. انہوں نے اس طرح سے جو ہے نا وہ ٹیبولر فارم کے اندر لکھ کے بتا دیا کہ یہ آسان ہو گیا دنیا کے لیے سمجھنا. کیپٹل ڈیکریز ہوتا ہے تو ڈیبٹ ہوتا ہے اور کیپٹل انکریز ہوتا ہے تو کریڈٹ ہوتا ہے. ریونیو اگر ڈیکریز ہوتا ہے تو ڈیبٹ ہوتا ہے. ریونیو اگر انکریز ہوتا ہے تو کریڈٹ ہوتا ہے. ایکسپینڈیچر اگر انکریز ہوتا ہے تو ڈیبٹ ہوتا ہے اور ایکسپینڈیچر ڈیکریز ہوتا ہے تو کریڈٹ ہوتا ہے. یہاں پہ چھٹا یہ فی الحال سمجھانے کے لیے صرف اونلی لکھا ہے کہ withdrawal اگر اونر withdraw کرتا ہے صحیح اپنے خرچے کے لیے فار اون یوز کیش یا مرچنڈائز وغیرہ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈرائنگ جو ہے ہم ڈیبٹ کر دیتے ہیں. یہاں پہ لفظ ہم withdraw ہے تو یہاں پہ ہم استعمال کرتے ہیں ڈرائنگ. تو ڈرائنگ اگر بڑھتی ہے تو ڈیبٹ ہوتی ہے. ہاں ڈرائنگ اگر بڑھتی ہے انکریز ہوتی ہے تو ڈیبٹ ہوتی ہے اور ڈرائنگ اگر ڈیکریز ہوتی ہے کم ہوتی ہے تو کریڈٹ ہوتی ہے. یہ اس کا ریونیو کا جو ہے یہ ریونیو کا کنٹرا ہے. ریونیو دیکھیے ڈیکریز ہوتا ہے تو ڈیبٹ ہوتا ہے. یہاں ڈرائنگ انکریز ہو رہی ہے تو ڈیبٹ ہو رہی ہے. تو یہ کنٹرا جو ہے نا اس کا یہ ہوتا ہے رائٹ. تو امید ہے امریکن اپروچ کو سمجھنا کوئی مشکل کھیل نہیں ہے کیونکہ اس کو صرف اپنی ذہن میں آپ نے یہ بٹھالنا ہے اور پھر جب آگے جو لیکچرز آپ دیکھیں گے تو اس میں میں نے باقاعدہ پورا یہ بنا کے اگلے بورڈ پہ میں نے لکھا ہے اور وہ مسلسل آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں واش کر سکتے ہیں. اچھا جی لوکا نے ایک بہت اس کی مشہور کوٹ ہے کہ a person should not go to sleep at night until the debit equal the credit. always جو ہے یعنی کہ لوکا نے جس نے کیا تھا ہی از اے فادر آف ڈبل اکاؤنٹنگ سسٹم آئی تھنک کیا تھا وہ مجھے ابھی ٹھیک سے یاد نہیں. تو اس نے کہا ہے کہ اس شخص کو رات کو نیند نہیں آنی چاہیے جب تک اس کے تمام ڈیبٹ برابر ہو جائیں کریڈٹ کے. ظاہر ہے جب آپ ہر ٹرانزیکشن کا دیکھیں گے کہ ڈیبٹ بھی ہے ایکول ڈیبٹ ہے اور ایکول کریڈٹ ہے تو ایکول تو ہونی چاہیے نا ڈفرینس تو نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بات اس نے اس وجہ سے کی. اب یہاں پہ یہ تھوڑا سا یہ ایک جنرل چیز میں نے لکھی تھی. میں نے بہت سارے جو ہے نا وہ لیکچرز دیکھے اور اس کی وجہ سے یہ تھوڑی سی میں نے ایک اویئرنیس کے لیے یہ بات لکھی ہے کہ ایکچولی لفظ ڈیبٹ ڈی آر اور لفظ کریڈٹ سی آر جو ہے یہ کہاں سے نکلے ہیں صحیح ہے ان کا روٹ کیا تھا اور وہ کس طریقے سے ایز اے ٹائم پاسز بائی کیونکہ 525 سال ہو گئے ہیں تو وہ کس طریقے سے ڈیولپ ہوئے اور چونکہ یہ لیٹن تھے لیٹن ورڈ سے جو ہے ڈرائیو کیے گئے ہیں تو کس طرح سے اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی. تو اٹ از جسٹ فار یور انفارمیشن کو گیدر کر کے یہاں پہ لکھ دیا گیا ہے کہ اینڈ نتھنگ ایلس آپ کی انفارمیشن کے لیے ٹھیک ہے کہ اگر آپ کوئی کسی سے بات کریں اور کوئی کہے کہ یار یہ بس ہے یہ ہے نہیں یہ ڈیبٹ اور کریڈٹ بس ہے نہیں اس کے پیچھے 525 سال کی ایک کہانی ہے اور لینگویجز کا جو ہے اس میں جو تبدیلیاں آئیں لینگویج میں تبدیلیاں آئیں نا تو اس سے یہ لفظ جو ہے نا پھر وہ ڈیبٹ اور یہ لفظ کریڈٹ ڈرائیو ہوا ٹھیک ہے. تو اس ڈیٹیل میں تو میں نہیں جا رہا یہ آپ لوگ پڑھ لیے گا. اٹ از اونلی فار یور انفارمیشن اور آپ اس کو جو ہے
اس انفارمیشن کو جو ہے آپ نیٹ پہ بھی سرچ کیجئے. میں ہمیشہ یہ کہتا رہوں گا کہ آپ نیٹ پہ سرچ کیجئے ان تمام انفارمیشن کو، خود پڑھیے. ٹھیک ہے، میں نے تو بہت اسمال جو ہے نا کنسائز کر کے یہ چیز بتا دی ہے کہ ڈیبٹ جو ہے کمز فرام دا ورڈ ڈیبٹم. اس کا مطلب ہے واٹ از ڈیو. ڈیو کس پہ؟ بزنس پہ. اور کریڈٹ comes from creditum meaning something interested to another. یعنی کہ انٹرسٹ، جب آپ پہ کسی دوسرے پہ یقین ہوگا، ٹھیک ہے، یہ اس معنوں میں ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ لون آپ اسی وقت دیں گے نا جب کسی پہ یقین ہوگا. جب یقین ہی نہیں ہوگا تو آپ لون تو نہیں دیں گے نا. اچھا جی، اب آپ آکسفورڈ کی ڈیفینیشن میں آپ یہ جا کے پڑھیے گا کہ یہ کہاں سے کیسے لفظ نکلا ہے اور اس کا اوریجن کیا تھا، تو ہوپ جو ہے آپ سمجھ جائیں گے. اور یہ ٹائم ایرا میں نے بتا دیا ہے تھوڑا سا کہ یورپین ہسٹری کے مطابق یعنی کہ جو بھی آپ کی جو ایئرس تھے اس کو کیا لکھا جاتا ہے. تو کبھی آپ جو ہے جب کسی لینگویج کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ مڈل ایجز، بیفور مڈل ایجز اور ریناسنس ایرا، اس کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے، اور اینٹیکوٹی ایرا کیا کہلاتا ہے. یہ تمام چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اور اینڈ یو مسٹ ڈگ آؤٹ دی انٹرنیٹ اباؤٹ دیز تھنگس، اور اس سے جو ہے نا آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا. زیادہ سے زیادہ 3-4 گھنٹے کے اندر آپ مجھ سے زیادہ جو ہے نا یہ اس بارے میں نالج جو ہے نا انشاءاللہ حاصل کر لیں گے اور دوسروں کو بتا بھی سکیں گے. کہ دوسرے یہ کہتے ہیں کہ یار ڈیبٹ کیا ہے یار اور کریڈٹ کیا ہے. بھائی آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کا روٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، پیچھے جب جائیں گے آپ پڑھیں گے تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں. یہ جسٹ فار یور انفارمیشن اور فار یور نالج کہ یہ کیا چیز ہے، کیسے ڈیولپ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ہم اس لیکچر کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور اگلا لیکچر جو ہے ہم کریں گے جناب یہاں پہ امریکن اپروچ ہم نے کی تھی، اور اب یہ دیکھیں گے کہ برٹش اپروچ کیا ہے. برٹش اپروچ ذرا تھوڑی سی لیندی ہے، سمجھنے میں تھوڑی سی ٹرکی ہو جاتی ہے، نتھنگ ایلس. ٹھیک ہے، لیکن ہم کریں گے ضرور تاکہ آپ کو یہ پتا ہو ایک بچے کو کہ 2 قسم کی اپروچز چل رہی ہیں. بھائی اگر کوئی کسی کے پاس جو ہے انگلش آتھر کی کتاب آ جاتی ہے تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا یہ کیا کہہ رہا ہے یار. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے چلیے ہم اس کو کلوز کرتے ہیں اور بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.